بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے معزز ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی صحت میں، عمر میں، علم میں، عمل میں برکت نصیب فرمائے۔ آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ خاص طور پہ طلباء کے لیے ہے جو کہ FSC پارٹ 1 کے طلباء ہیں۔ اسلامک اسٹڈی کے حوالے سے جو ہمارا چیپٹر نمبر 1 ہے، اس میں جو ہمارا جو پہلے چیپٹر کا جو ٹیسٹ کا سلیبس ہے وہ میں آج ڈسکس کروں گا۔ ادارہ پاک گریزن ہائر سیکنڈری اسکول ننکانہ صاحب میں چیپٹر وائز ٹیسٹ کا آغاز ہو رہا ہے منڈے سے 5 نومبر سے۔ تو چونکہ میں خود براہ راست کالج میں پڑھاتا بھی ہوں اور بہت سارے طلباء جو ہیں وہ وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، خاص طور پہ ان طلباء کے لیے یہ میرا لیکچر ہے کہ وہ اس لیکچر کو سن کر بغور سنیں اور اس سے بھرپور استفادہ حاصل کریں۔ سب سے پہلے جو سلیبس ہے میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ سلیبس کیا ہے۔ جو پہلے ٹیسٹ کا جو سلیبس ہے وہ سب سے پہلے بنیادی عقائد میں جو اسلامیات کی بک کا جو پہلا پیج ہے، فرسٹ پیج کا جو فرسٹ ہاف ہے، پیج کا بھی ہاف نصف، یعنی وہ شارٹ کوسچن کے متعلق ہے۔ بنیادی عقائد میں اسلام کے 5 بنیادی عقائد شامل ہیں: اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ یہ 5 بنیادی عقائد ہیں۔ پھر اس میں کوسچن آتا ہے، ساتھ ساتھ میں ٹاپک میں کوسچن بھی بتائے جا رہا ہوں۔ یعنی پہلا جو ٹاپک ہے بنیادی عقائد کا، اور یہ شارٹ کوسچن کے متعلق ہے۔ بنیادی عقائد پر لانگ کوسچن نہیں آتا، اور اس میں چند چیزیں پوچھی جاتی ہیں شارٹ کوسچن میں، جس طرح کہ عقیدے کا لغوی معنی ہے باندھی ہوئی، گرہ لگائی ہوئی چیز۔ عقیدے کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، عقیدے کا لفظ عقد سے نکلا ہے۔ عقیدے کی مثال کس طرح ہے؟ عقیدے کی مثال بیج کی طرح ہے۔ عمل کی مثال کس طرح ہے؟ عمل کی مثال پودے کی طرح ہے۔ انبیاء کرام نے اپنی تبلیغ کا آغاز کس بات سے کیا؟ تمام انبیاء نے اپنی تبلیغ کا آغاز، اپنی قوموں کو تبلیغ کا آغاز بنیادی عقائد سے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کس بات سے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تبلیغ کا آغاز بنیادی عقائد سے کیا۔ تو یہ چند مختصر کوسچن ہیں جو پہلے ٹاپک سے متعلقہ ہیں۔ آگے لانگ کوسچن شروع ہو جاتا ہے، تو پہلے میں لانگ کوسچن سارے بتا دیتا ہوں۔ جو ہمارے پاک گریزن کے جو طلباء ہیں جن کا منڈے کو، کل یعنی 5 نومبر کو جو پہلا ٹیسٹ ہے اسلامیات کا، تو ان کا جو سلیبس ہے، ان کے سلیبس میں جو لانگ کوسچن ہے وہ 5 بنتے ہیں۔ پہلا لانگ کوسچن ہے وجود باری تعالیٰ پر نوٹ لکھیں۔ سیکنڈ لانگ کوسچن ہے شرک اور اس کی اقسام پر مفصل نوٹ تحریر کریں۔ تیسرا جو تھرڈ لانگ کوسچن ہے وہ ہے عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات تحریر کریں۔ اور چوتھا لانگ کوسچن ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیات تحریر کریں۔ پانچواں لانگ کوسچن ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیازی خصوصیات تحریر کریں۔ تو یہ لانگ کوسچن کے ٹاپک ہے، 5 لانگ کوسچن ہیں جو کل ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے۔ شارٹ کے جو ٹاپک ہیں جو لانگ نہیں بنتے، تو اس میں پہلا ٹاپک جیسے میں نے بتایا بنیادی عقائد کا، اور دوسرا ٹاپک ہے عقیدہ رسالت۔ اگر آپ بک میں دیکھیں نا تو بک میں یہ ترتیب موجود ہے۔ پہلا ٹاپک بک میں لکھا ہوا بنیادی عقائد، پھر آگے توحید شروع ہو جاتا ہے، توحید یعنی وجود باری تعالیٰ۔ تو دوسرا ٹاپک ہے وجود باری تعالیٰ، تیسرا ٹاپک ہے شرک، اور یہ ٹاپک آگے تک چلتا ہے، اور پھر آگے آ جاتا ہے عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات، یہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے شروع ہو جاتا ہے عقیدہ رسالت ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے انبیاء کرام کی خصوصیات شروع ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام کی خصوصیات ختم ہوتا ہے تو آگے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات شروع ہو جاتا ہے۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آگے
عقیدہ ختم نبوت ہے، عقیدہ ختم نبوت شامل نہیں ہے۔ تو جو دوسرا ٹاپک ہے بک میں، پہلا لانگ کوسچن اور ٹاپک کے اعتبار سے ترتیب میں دوسرا اور لانگ کوسچن پہلا، وجود باری تعالیٰ پر نوٹ لکھیں۔ اب وجود باری تعالیٰ پر جو نوٹ ہے وہ ہے، اس میں سب سے پہلے توحید کا لغوی اور اصطلاحی معنی لکھا جائے گا، اس کے بعد پھر وجود باری تعالیٰ کے عقلی دلائل، بک سے کتاب سے جو ٹیکسٹ بک ہے اس سے 2 عقلی دلائل دیے ہوئے ہیں، ایک گھڑی کی مثال دی ہے، ایک مکان کی مثال دی ہے کہ جب کوئی گھڑی یا مکان یا کوئی بھی چیز کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، تو وہاں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اتنی بڑی کائنات اور اس کا اتنا بڑا نظام یہ خود نہیں بنا، اس کو بنانے والی ایک ذات ہے اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ بات یہاں کمپلیٹ ہو کر پھر آگے ایک الگ سے نئی ہیڈنگ بنانی پڑے گی، وجود باری تعالیٰ قرآن کی روشنی میں۔ تو اب ہیڈنگز آ جائیں گی۔ تو طریقہ یہ ہے لانگ کوسچن لکھنے کا، سب سے پہلے آپ اس پیرے کی آیت کی ہیڈنگ لکھیں گے، ہیڈنگ مارکر کے ساتھ لکھنی ہے، اس کو پھر انڈر لائن کرنا ہے۔ ہیڈنگ لکھنے کے بعد دوسرا کام یہ ہوگا کہ اس ہیڈنگ کی تشریح کیجیے۔ مثلا وجود باری تعالیٰ قرآنی دلائل جب آپ نے شروع کی ہے قرآن کی روشنی میں، تو پہلی ہیڈنگ جو بک پر بنتی ہے وہ ہے خالق کائنات۔ تو خالق کائنات یہ ہیڈنگ لکھ کر پہلے اس کی تشریح کیجیے کہ خالق کائنات کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تشریح کتنی کرنی ہے؟ تقریباً 5 لائنوں میں تشریح کیجیے، اس سے زیادہ لمبی تشریح نہ ہو، یعنی 5 لائنوں میں آپ کی تشریح جامع ہونی چاہیے اور بالکل کتاب کے اکارڈنگ آپ کی تشریح ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ خالق کائنات ہیڈنگ ہے اور تشریح آپ کریں جی ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا جو رب ہے اس کی عبادت کرنی چاہیے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ خالق کائنات لفظ کی تشریح نہیں ہے۔ خالق کائنات کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس لفظ کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ جو ہیڈنگ آپ نے دینی ہے، جو لفظ ہیڈنگ میں آپ نے لکھنا ہے، آپ نے اس لفظ کی تشریح بہو کتاب والی آپ نے کرنی ہے۔ وہاں اپنی مرضی سے ورڈنگ آپ کی اپنی ہو سکتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ کی ورڈنگ بھی بک والی ہو۔ اسی طرح تھرو آؤٹ تمام ہیڈنگس آپ لکھتے جائیں گے۔ تو یہ کلیہ ذہن میں رکھیے کہ سب سے پہلے ہیڈنگ، پھر تشریح، پھر اس میں آیت، پھر اس میں اس کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس طرح ہیڈنگ، تشریح، آیت اور ترجمہ، یہ کلیہ پورے لانگ کوسچن میں بالکل سیم ایسے ہی چلے گا۔ تو وجود باری تعالیٰ پر یا کوئی بھی لانگ کوسچن جب آپ ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں آپ نے 12 سے 15 ہیڈنگ ڈسکس کرنی ہے، اور یاد رکھیے کتاب والی ہیڈنگ آپ نے لکھنی ہے۔ ہمارے طلباء غلطی یہاں کرتے ہیں کہ بک والی 1-2 ہیڈنگ وہ لکھتے ہیں، باقی سارا اپنا فلسفہ لکھا ہوتا ہے، تو وہ سارا irrelevant چلا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے مارکنگ میں کی ورڈ یوز کیے جائیں گے، ان کو بھی آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ مثلا کسی جگہ پر آپ نے غیر متعلقہ لکھنا ہے تو اس پر ہم نے IR لکھ دینا ہے، تو IR آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ irrelevant ہے، یہ غیر متعلقہ میٹیریل ہم نے لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے اس میں کچھ صحیح اور کچھ غلط لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا کٹنگ کی ہوئی آپ نے، یا جواب ادھورا آپ نے لکھا ہوا ہے، تو اس کو IS سے شو کیا جاتا ہے insufficient، یا وہاں پر IC لکھا جاتا ہے incomplete۔ IS insufficient، IC incomplete اور IR irrelevant۔ اگر آپ نے کوئی اضافی کوسچن کر دیا تو وہاں پر OA لکھا جاتا ہے، our attempt لکھا جاتا ہے وہاں پر۔ تو یہ کی ورڈ ہیں جو بورڈ کی میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح ایک لانگ کوسچن میں 12 سے 15 ہیڈنگز، اگر 12 بھی آپ لکھ دیں تو وہ کافی ہیں، لیکن 12 ہیڈنگز بک کے اکارڈنگ ہونی چاہیے۔ بک والی اگر ایک بھی ہیڈنگ آپ مس کریں گے تو آپ کے نمبر کاٹے جائیں گے۔ یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیجئے۔ میرے پاس یہ بورڈ کی ہے، یہ بورڈ کی اگر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیے یہ بورڈ کی ہے، اس کے اوپر تمام ہدایات لاہور بورڈ نے
اس کا میں آپ کو لب لباب سمجھاؤں گا کہ بورڈ کی کیا ہے اور اس میں ہمارے لیے کس چیز کو جاننا ضروری ہے۔ چند ہدایات میں آپ کو یہاں سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ کٹنگ اوور رائٹنگ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح جوابی کاپی میں جواب کو کاٹ دیا گیا ہو تو اس کو بھی باقاعدہ جانچا جائے، یعنی آپ نے جواب لکھا پھر اس کو کاٹ دیا، کراس لگا دیا، یا اوپر آپ نے اس ورڈ کو ہی کاٹ کے پھر نیا ورڈ لکھ دیا، یا آپ نے ریموور کے ساتھ اس کو ریموو کر دیا اور پھر آگے نیا لکھ دیا، تو وہ سارا جو ایگزامینر ہے اس کے علم میں آپ نے جو بھی اوور ایکٹنگ کی ہے، ریموور کا استعمال کیا ہے، وائٹنر کا استعمال کیا ہے، یا آپ نے کٹنگ کر کے اس کی جگہ پر نیا لکھ دیا ہے، یا اس کو خود ہی کراس کر دیا ہے، تو یہ تمام چیزیں اوور ایکٹنگ میں ہیں اور اس پر جو ہے اس کو جانچا جاتا ہے۔ پھر آپ کے نمبر جو ہے دیتے وقت ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر نمبر دیے جاتے ہیں۔ کٹوتی کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار غیر ضروری، غیر متعلقہ، غیر معیاری اور نامکمل لکھ کر ضرور کیجیے۔ تو یہ کچھ ہدایات ہیں۔ پھر اس بورڈ کی میں، یہ لاہور بورڈ کی ہے جو پیپر چیک کرنے والوں کو لاہور بورڈ جاری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس سے آپ کو آگاہ کرنے اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو ان تمام پیرامیٹرز کا پتہ ہونا چاہیے جن کی بنیاد پر آپ کا پرچہ چیک کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے اپنا پیپر جو ہے وہ آپ دیتے رہیں اور پھر آپ کو یہ اندازہ ہی نہ ہو کہ ہمارا پیپر کیسے چیک ہوگا، نمبر کیسے جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ تو وہ تمام چیزوں سے بھی آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ لاہور بورڈ کی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ لانگ کوسچن کے اندر قرآنی آیات اور احادیث کا حوالہ دینے والے بچوں کو ترجیحاً نمبر دیے جائیں۔ یہ وہاں بھی نہیں لکھا کہ آپ ان کو پورے نمبر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس چیک کرنے والے یا اس وقت جو چیکنگ سینٹر میں جو ہیڈ ہے اس کی ایما ہے کہ وہ آپ کو پورے نمبر دینے کی اجازت دے رہا ہے کہ نہیں۔ بہرحال اس قرآنی آیات اور حدیث کا حوالہ دیے بغیر، حوالے کا مطلب یہ ہے کہ عربی میں قرآنی آیات بھی لکھنی ہے اور پھر ان کا ترجمہ لکھنا ہے۔ پھر خاص طور پہ وہ آیات اور وہ احادیث جو ٹیکسٹ بک کے اندر کتاب والے نے لکھی ہوئی ہیں، ان کو اگر آپ مس کریں گے، ان میں سے کوئی ہیڈنگ مس کریں گے، ان میں سے کوئی آیت اور حدیث مس کریں گے، تو اس پر آپ کے نمبر ضرور کٹیں گے۔ آپ کتاب والا ہی پورا نہ لکھیں، بک والی ہیڈنگ ہی آپ چھوڑ دیں، بک والی آیات ہی آپ نہ لکھیں، تو پھر آپ کہیں نمبر پورے ایسے نہیں آئیں گے۔ نمبر پورے تب آئیں گے جب آپ بک والی تمام ہیڈنگز لکھ دیں، پھر ان ہیڈنگز کے اندر نوٹ سے، اسلامیات کے نوٹ سے آپ آیات کو، احادیث کو ایڈ کریں گے۔ پھر تیسرے نمبر پر خوش خط بھی ہو، کٹنگ بھی نہ ہو، اور کوئی اوور ایکٹنگ بھی نہ ہو، آپ کی اوور رائٹنگ نہ ہو، ہر اعتبار سے اس میں پریزنٹیشن بھی ہو، رائٹنگ بھی آپ کی ویل اینڈ گڈ ہو، پھر جا کر وہ دیکھا جائے گا مجموعی طور پر اس میں رائٹنگ، پریزنٹیشن اور کتاب کے اکارڈنگ جو میٹیریل ہے وہ، اور پھر اس میں خوش خطی، یہ تمام چیزیں، پھر حوالہ جات، آیات اور اس کے ترجمے کا جو حوالہ بھی آگے دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کسی صورت کا، آیت کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ پھر اس میں اشعار جو ہیں وہ بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنے۔ اگر آپ اشعار ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایک شعر آغاز میں، ایک درمیان میں، ایک اینڈ پر آپ ایڈ کریں۔ خاص طور پہ جو شارٹ کوسچن کا پورشن ہے، شارٹ کوسچن لکھنے سے پہلے آپ اس کوسچن کا عنوان دیں، ٹھیک ہے، پھر آپ جواب لکھیں۔ اور جن سوالوں کا جواب وضاحت کی صورت میں پوچھا گیا ہے، وہاں آپ جواب جو ہے وہ خاص طور پہ 5 سے 6 لائنوں میں جواب دیں، اور ہر شارٹ کوسچن لکھنے کے بعد نیچے لائن لازمی لگائیں۔ پھر اگلا شارٹ کوسچن عنوان دے کر، آپ اس کی ہیڈنگ دے کر پھر شارٹ کوسچن کا جواب لکھیں۔ اور پھر عقیدہ رسالت میں بہت سارے شارٹ کوسچن آتے ہیں۔ رسالت کا لغوی معنی کیا ہے؟ رسول کا لغوی معنی کیا ہے؟ رسول کسے کہتے ہیں؟ وحی کا لغوی معنی کیا ہے؟ وحی کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ وحی کی صورتیں کتنی ہیں؟ کون کون سی ہیں؟
آیت قرآنی کی روشنی میں وحی کی 3 صورتیں بیان کیجئے۔ رسول کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام قوموں تک رسولوں کے ذریعے کیوں بھیجا؟ براہ راست فرشتوں کو قوموں کے پاس، انسانوں کے پاس کیوں نہیں بھیجا؟ اس کی حکمت کیا ہے وہ بیان کیجئے۔ بعض رسولوں پر ایمان لانا اور بعض کا انکار کرنا ہے، اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ آیت قرآنی کی روشنی میں اس کا حکم بیان کیجئے۔ یہ سارے سوالات کے جوابات آپ کی بک میں موجود ہیں۔ پھر توحید کی اقسام کتنی ہیں، کون کون سی ہیں؟ پھر الگ الگ کوسچن آ جائے گا۔ توحید فی الذات سے کیا مراد ہے؟ توحید فی الصفات کا مفہوم بیان کیجئے۔ توحید فی العبادات کا مفہوم بیان کیجئے۔ پھر شرک کی جو اقسام ہیں ان کا جواب اکثر بچے وہ اگر توحید فی الذات پوچھا ہے تو جواب میں توحید فی الصفات لکھ دیتے ہیں، اگر توحید فی الصفات پوچھا ہے تو توحید فی الذات والا جواب اس میں لکھ دیں گے۔ اسی طرح تیسری قسم جو ہے توحید فی العبادات، صفات کے تقاضوں میں توحید، اگر وہ پوچھا گیا ہے تو جواب کوئی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہر ایک کا الگ الگ جواب لکھنا یہ ضروری ہے۔ توحید فی الذات اگر پوچھا ہے تو اس کا جواب توحید فی الذات کی روشنی میں، اس سوال کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے۔ پھر قرآن کی روشنی میں اس کی مثال بھی دی جائے کہ توحید فی الذات کی قرآن کی روشنی میں مثال کیا ہے، لم یلد ولم یولد۔ توحید فی الصفات اگر پوچھا گیا ہے تو قرآن کی روشنی میں اس کی مثال بھی دی جائے۔ اگر توحید فی العبادات پوچھا گیا ہے تو قرآن سے اس کی مثال دی جائے۔ اسی طرح شرک فی الذات پوچھا گیا ہے تو قرآن کی روشنی میں اس کی مثال دی جائے۔ اگر شرک فی الصفات پوچھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو اس کے برابر یا شریک ٹھہرانا، قرآن کی روشنی میں اس کی جو مثال بنتی ہے لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، کوئی بھی شے اس کی مثل نہیں ہے، تو اس طرح قرآن سے اس کی مثال دی جائے۔ اور شرک فی العبادات اگر پوچھا گیا ہے کہ شرک فی العبادات کی تعریف کیجئے، اس کی وضاحت کیجئے، یا شرک فی العبادات کا مفہوم بیان کیجئے، تو قرآن سے اس کی مثال بھی دی جائے، اللہ تعبدوا الا ایاہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ٹھیک ہے، ان الحکم الا للہ۔ یہ تمام جو قرآن سے مثالیں ہیں وہ اس متعلقہ سوال کی روشنی میں جو مثال بنتی ہے وہ مثال اور وہ آیت اور وہ ترجمہ وہاں پر لکھا جائے۔ اسی طرح اور بھی سوالات بنتے ہیں کہ شرک کی ابتدا کب ہوئی، شرک کا آغاز کیسے ہوا، شرک کے اسباب کون کون سے ہیں۔ اس طرح بھرپور طریقے سے کتاب والے سبق کو بغور مطالعہ کیجیے، بغور پڑھیے، بک والا سبق پڑھ کے اس میں سے معروضی نکالیں، اس میں سے خود شارٹ کوسچن نکالیں جو میں نے بتائیں یہ بھی امپورٹنٹ ہیں، اور ان کو بھی بغور آپ دیکھیں، کتاب سے اسٹڈی کریں، اور پورا پیپر دینے کے بعد اس کو مجموعی طور پر جانچیں کہ کیا میں نے تمام سوالات کے جوابات دے دیے ہیں، کیا میں نے شارٹ کوسچن میں ہر شارٹ کوسچن سے پہلے اس کا عنوان لکھا ہے، شارٹ کے بعد میں نے لائن لگائی ہے، اور لانگ کوسچن میں میں نے 12 ہیڈنگز لکھی ہیں، کیا بک والی کوئی ہیڈنگ مس تو نہیں کی میں نے۔ تو اس طرح جب بیٹا آپ تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھ کر آپ پیپر دیں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ پھر اس میدان میں آپ ضرور اس میدان کے آپ شاہ سوار بنیں گے۔ 50 نمبر لینا، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی اسلامیات کے ویسے ہی نمبر آ جاتے ہیں، اسلامیات تو بچوں نے پہلی کلاس سے پڑھی ہوئی ہے، تو ماں کی گود سے بچے دین پڑھتے آ رہے ہیں، ماں کی گود سے پڑھتے آ رہے ہیں، مگر یاد رکھیں اگر آپ پھر بھی انتھک محنت نہیں کریں گے، آپ یاد نہیں کریں گے، آپ سٹڈی نہیں کریں گے، اور آپ ٹیچر کی ہدایات کو ملوز خاطر رکھ کر آپ پیپر نہیں دیں گے، آپ 10 سال 11 سال اسلامیات پڑھتے رہیں، آپ 50 میں سے 10 نمبر بھی نہیں لے سکتے۔ یہ میرا چیلنج ہے آپ کو، آپ 10 سال اسلامیات پڑھتے رہیں آپ، لیکن جب تک آپ سلیبس کو پڑھیں گے نہیں، یاد نہیں کریں گے، اور خاص طور پہ اس کی اسائنمنٹس آپ تیار نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور اسائنمنٹس کے ذریعے آپ اس کی تیاری اور پھر MCQs شارٹ کوسچن خود نہیں بنائیں گے، آپ 50 تو 50 ہیں، آپ پاس ہو کر دکھائیں مجھے۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ سب جھوٹا ہے، بیکار باتیں ہیں۔ سلیبس سے آپ کو گزرنا پڑے گا، یاد کرنا پڑے گا، تیاری کرنی پڑے گی، آپ کو کھپنا پڑے گا، ٹھیک ہے، آپ کو آیات یاد کر کے پریکٹس کرنی پڑے گی، لکھنی پڑے گی، پھر جا کر پورے نمبر آتے ہیں۔ تو پورے نمبر آپ نے لینے ہیں تو یہ تمام ہدایات ہیں، ان پر عمل کیجئے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے پورے نمبر آئیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہدایات سنی ہیں آپ ان پر عمل بھی کریں گے، اور پھر بھرپور تیاری کر کے آپ پیپر دیں گے، اور پھر پیپر آپ کا ان تمام ہدایات کی روشنی میں چیک ہوگا۔
ایک ایک لفظ کو بغور دیکھا جائے گا اور کتاب کے اکارڈنگ آپ کے پیپر چیک کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں کو علم کے لیے، دینی علوم کے لیے کشادگی عطا فرمائے، اور آپ بہترین آپ مطالعہ کریں، آپ اسٹڈی کریں اور اچھی تیاری کر کے آپ اپنا ٹیسٹ دیں، تاکہ ٹیسٹ میں آپ کے اچھے نمبر آئیں اور آپ کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین تیاری کر کے آپ آئیں گے تو یقیناً آپ کو پیپر دینے کا مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔